اللہ نے یہ دنیا بنائی، یہ تم بھی مانتے ہو، اور اللہ نے اگر یہ دنیا بنائی ہے تو اس اللہ کی دنیا میں اس اللہ کی مرضی کے خلاف غیر مسلم آئے کہاں سے؟ اگر غیر مسلم ہے تو اس کا مطلب تمہاری اللہ میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر تمہارے اللہ میں اوقات ہے تو سیدھے سیدھے مسلمان بنا کے پیدا کرے نا۔ تمہارے اللہ میں اتنی اوقات نہیں ہے کوئی مسلمان بنا کے پیدا کر سکے۔ پہلے تم ہندو پیدا ہوتے ہو، بعد میں تمہاری مسلمانی ہوتی ہے، بعد میں تمہاری سنت ہوتی ہے، بعد میں تمہارا ختنہ ہوتا ہے، تب تم کلمہ پڑھتے ہو، تب تم اسلامک ہوتے ہو۔ اس کے پہلے تم کہاں ہو؟ سچائی کو سویکار کرو۔ سچائی کو سویکار کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، اتنا گٹس ہونا چاہیے، اتنی اوقات ہونی چاہیے، اتنا آتم وشواس آپ کو صرف ہندوؤں میں، بھارتی پرمپراؤں میں، ویدک پرمپراؤں میں ہی ملتا ہے، انیتھا کہیں اور نہیں ملے گا۔ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر انسان، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے۔ دین الفطر مطلب وہ مسلمان جیسا پیدا ہوتا ہے۔ مسلم کا مطلب وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ، بھگوان، ایشور، اپنے خالق کے مطابق بسر کرتا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی اپنے خالق، اپنے اللہ کے کہے ہوئے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے، اسے کہتے ہیں عربی میں مسلم۔ تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو، یا عیسائی خاندان میں، یا یہودی خاندان میں، یا مسلم خاندان میں، کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان جیسا۔ اس کے بعد اس کے والدین، اس کے بڑے، اس کے ٹیچرز اسے سکھاتے ہیں۔ اگر صحیح چیز سکھاتے تو وہ صحیح راستے پہ رہتا ہے، ورنہ وہ دوسرے راستے پہ بھٹک جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بت پرستی کرنے لگے، وہ مورتی پوجا کرنے لگتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آگ کی پوجا کرنے لگے۔ اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے، اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم، جو غلط ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں کنورٹ۔ کنورٹ means going from one track to the other which is wrong۔ صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم، کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا، پھر اس کے والدین، اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے، اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس، صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم۔ انگریزی میں کہیں گے ریورٹ۔ اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے۔ صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم، ریورٹ۔ اور آپ کا سوال تھا کہ اللہ نے تمہیں مسلم کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے تمہیں مسلم ہی بنایا۔ ہو سکتا ہے کہ بچپن میں آپ کے بڑے، آپ کے والدین، آپ کے ٹیچر آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکے اور آپ غلط راستے پہ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ یہ پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا؟ اگر مسلم خاندان میں پیدا کیا ہوتا، ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25، کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے، لیکن پھر ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر ٹیچر چاہے تو سارے اسٹوڈنٹ کو پاس کر سکتا ہے، لیکن ٹیسٹ کیا؟ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ ٹیچر صحیح تعلیم دینے کے بعد امتحان لیتا ہے، جو آدمی صحیح جواب دیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے، جو غلط دیتا ہے فیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنا آخری پیغام دے چکا ہے قرآن مجید۔ اس کے بعد اگر انسان اس پہ عمل کرتے تو پاس ہوتے، عمل نہیں کرتے تو فیل ہوتے۔ یہ کہنا کہ ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے جنت میں جائے گا، بالکل غلط ہے۔ صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اور مسلم نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ میں ماننے کے علاوہ، اللہ کے رسول میں ماننے کے علاوہ ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہر مسلم عمل تو نہیں کرتا ہے، تو ہر انسان جو مسلم خاندان میں جائے گا، جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو، سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41، آیت نمبر 53، اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، کہ بہت جلدی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے انسانوں سے
کہ جلد ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں گے ہورائزنز میں، تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کیا حق ہے، کیا اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ میرے والدین مجھے جائیداد سے دخل کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے تجارت میں نقصان ہو۔ تو یہ سب چیزیں انسان کو بہت بار بھٹکاتی ہے اور حق قبول کرنے سے روکتی ہے۔ لیکن آخرت کے دن کے اوپر آپ یہ اللہ سے کمپلین نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں نہیں کہا، اور آپ کو بھی، آپ آج اس مجلس میں آ چکے ہیں اور میں نے لاکھوں لوگ کے سامنے آپ کو واضح کیا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے۔ اگر آج آپ اس بات کو نہیں مانیں گے تو کل آپ یہ کمپلین نہیں کر سکیں گے، آپ شکایت نہیں کر سکیں گے اللہ سے کہ مجھے پتا نہیں تھا۔ باقی لوگ کر سکیں گے کہ نہیں، وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ آپ تو اللہ تو واضح کر دیا کس کے ذریعے پتا نہیں، لیکن آج میرے ذریعے تو کر رہا ہے آپ کو، اور اتنے لاکھوں لوگ شہادہ دے رہے اور کروڑوں لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے آپ کو۔ تو ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں، کوئی شکایت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں مسلمان خاندان میں پیدا نہیں ہوا، اس لیے میں نے اس اور اسلام مذہب میں جو مذہبی کتاب میں لکھا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب کے ٹھیکیدار یہ چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اسی لیے میں حوالے دیتا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی پنڈت نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں۔ تو کسی کو بھی شک ہے، کسی کو بھی شبہ ہے تو گھر پہ جا کے چیک کر سکتا ہے، یا انٹرنیٹ پہ جائیے، آپ ٹائپ کرو، وید بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے، قرآن بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے، ٹائپ کرو، ریفرنس ٹائپ کرو، آپ کو حوالہ مل جائے گا۔